حضور ہجرت کی رات میں جا رہے تھے، ابو بکر رضی اللہ عنہ ساتھ میں تھے، دونوں لوگ بھوکے ہوئے، تو ایک جھوپڑی نظر آئی، تو وہاں گئے، دروازہ کھٹکھٹایا تو ایک بڑھیا نکلی، بڑھیا کا نام تھا ام معبد۔ حضور نے سلام کیا، فرمایا بوڑھی ماں بھوکے ہیں ہم لوگ، کھانا کھلا سکتی ہو؟ بڑھیا نے کہا کچھ بھی نہیں بیٹا۔ تو ایک بکری بندھی تھی سوکھی سوکھی دبلی پتلی، حضور نے فرمایا بوڑھی ماں اگر اجازت دو تو اس کا دودھ دو کے پی لیں۔ بڑھیا کہتی دیکھ نہیں رہے اس کے تھن بھی نہیں ہیں، اتنی سوکھی ہوئی کیا دھلو گے؟ کہا تم اجازت دے دو تم دھو لیں۔ تو بڑھیا جلال میں آئی، کہا جا دھو لو۔ کہہ رہی ہوں نہیں دودھ نہیں دودھ، کہہ رہی دھو لو جا دھو لو۔ حضور گئے اور بسم اللہ کر کے جو چھاتی میں ہاتھ لگایا تو بکری کے تھن دودھ سے بھر گئے۔ حضور دہنے لگے اور بڑھیا سے کہنے لگے اپنے گھر کے برتن لاؤ۔ بڑھیا برتن لاتی جاتی تھی اور حضور دہ کے اس کے گھر کے برتن بھرتے چلے جاتے تھے۔ جتنے برتن تھے سب دودھ سے بھر گئے بڑھیا کے گھر۔ پھر اس کے بعد حضور نے بڑھیا کو پلایا، اپنے دوست ابو بکر کو پلایا اور خود پیا اور بڑھیا کے گھر سے رخصت ہو گئے۔ روایتوں میں ہے کہ وہ بکری اسی طرح جس طرح حضور نے دودھ دہا تھا سارے برتن بھر گئے تھے، ویسے ہی وہ دودھ بکری بعد میں بھی دیتی رہی، اتنے دن تک دی۔ روایتوں میں ہے کہ 18 سال تک وہ بکری ویسے ہی دودھ دیتی رہی۔ یہ تمہارے نبی ہمارے نبی کا معجزہ ہے۔ بڑھیا غریب تھی لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم پڑی تو بڑھیا زمانے کی رئیسہ ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کو بہت معجزات عطا فرمائے ہیں، اسی لیے قرآن کہتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ، رسول تم کو جو دیں وہ تم لے لو۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت بھی فرماتے ہیں یا رسول اللہ مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، اور سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے۔ تو اپنے نبی سے سچی محبت رکھو اور حضور کی ایک حدیث سنو۔ تھوڑی دیر میں آپ کے سامنے بیٹھوں گا اس لیے کہ آدھا مجمع تو صاف ہو چکا ہے، اور ہم تھوڑی دیر رک گئے تو لاگت ہے حضرت کی نعت کو سنی اور مولوی صاحب کی تقریر کو سنی۔ ایک حدیث شریف سن لیجیے۔ حدیث پاک میں نبی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ سے روایت فرماتے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا سبعۃ رجال یظلهم اللہ فی ظلہ، کہ 7 لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنی رحمت کا سایہ عطا فرمائے گا۔ یوم لا ظل الا ظلہ، اس دن اللہ کے سائے رحمت کے علاوہ کسی کا سایہ نہ ہوگا۔ 7 لوگ ہیں جن کو اللہ قیامت کے دن اپنی رحمت کا سایہ عطا فرمائے گا۔ نمبر 1 پر حضور فرماتے امام عادل، انصاف کرنے والا حاکم، کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو حاکم بنا دے اور وہ انصاف کرے تو انصاف کرنے والے کو اللہ قیامت کے دن اپنی رحمت کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اس لیے لوگوں اگر کہیں انصاف کے لیے بولے جاؤ بلائے جاؤ تو وہاں ہندو مسلم بھی نہ دیکھو، اپنا پرایا بھی نہ دیکھو، حق بات بولو، انصاف کرو، اللہ تم سے راضی ہو جائے گا، دنیا میں بھی عزت دے گا، آخرت میں اللہ اپنی سائے رحمت عطا کرے گا۔ دوسرے نمبر پر حضور فرماتے رجل شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں پرورش پائے۔ جوان ہو تو خدا کی فرما برداری میں، لیکن آج ہمارے نوجوان بھائی ایسے ہیں جو سوچتے ہیں کہ بڑھاپے میں نیک کام کریں گے، چہرے پہ داڑھی بڑھاپے میں رکھائیں گے، نماز بڑھاپے میں پڑھیں گے۔ اے نوجوانوں خدا جانے بڑھاپا ملے کہ نہ ملے، چہروں پہ داڑھیاں سجا لو۔ یاد رکھو حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ سے میں نے ایک ویڈیو سنی ابھی جلدی، اعلیٰ حضرت کے لڑکے حضور مفتی اعظم ہند سے پوچھا گیا تھا کہ حضور داڑھی بنانا کیسا ہے؟
تو حضرت نے فرمایا تھا داڑھی بنانا اور مسجد گرانا دونوں برابر. جس نے داڑھی بنائی اس نے مسجد گرا دیا. کہا کیسے؟ تو مفتی اعظم نے فرمایا تھا کہ مسجد یہ اسلام کی نشانی ہے. مسجد بولو بھیا نشانی ہے. آپ کہیں جاؤ پتہ نہیں چلے گا اس میں ہندو ہیں کہ مسلم ہیں. اگر آپ کو کہیں مسجد کا مینارہ نظر آ گیا تو فوراً آپ کو احساس ہوگا کہ اس بستی میں مسلمان ہیں, اسلام کے ماننے والے ہیں. تو فرمایا جیسے مسجد اسلام کی نشانی ہے ویسے داڑھی یہ بھی اسلام کی نشانی ہے. حضور نے فرمایا تھا قص الشوارب, داڑھی مونچھوں کو کتروا ڈالو, وَعْفُلُّهَا اور داڑھی کو بڑھا لو, وَخَالِفُ الْمُشْرِكِينَ اور مشرکین کی مخالفت کرو. 1,24,000 یا 2,24,000 نبی دنیا میں آئے لیکن کسی نے داڑھی نہیں بنوائی. حضور کے صحابہ تقریباً 1,00,000 سے زائد تھے لیکن کسی صحابی نے داڑھی نہیں بنوائی. اور اے مسلمانوں یاد رکھو جب حضور نے فرمایا ستفترق امتی علی 73 ملہ, حضور نے فرمایا میری امت 73 فرقوں پر بٹے گی. کلہم فی النار, سارے فرقے جہنم میں جائیں گے. الا ملتا واحدہ, مگر ایک فرقہ جنت میں جائے گا. پوچھا تھا صحابہ نے وما ہیا, اے اللہ کے رسول وہ فرقہ کون ہے جو جنت میں جائے گا؟ تو میرے پیغمبر نے فرمایا تھا یا ما انا علیہ و صحابی, وہ فرقہ وہی فرقہ ہے جو میرے اور میرے صحابی کے راستے پہ چلے گا. تو جو حضور اور حضور کے صحابہ کے راستے پہ چلے گا وہی جنت میں جائے گا. حضور نے داڑھی رکھائی, صحابہ نے رکھائی, اس لیے مسلمانوں داڑھیاں نہ بنواؤ, چہرے پہ داڑھی رکھا لو. آج یا علی علی کرتے ہو. حضرت علی کے ماننے والوں ذرا غور سے سوچو, حضرت علی کے چہرے پہ تو ایسی داڑھی تھی کہ 9 یہودی ایک دن حضرت علی سے ملے اور حضرت علی کی داڑھی ہی دی. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. سرکار کی آمد, سرکار کی آمد, دلدار کی آمد. مولانا جبرائیل صاحب قبلہ ظالم نگر, مولانا جبرائیل صاحب قبلہ ظالم نگر. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. دیکھیے حضرت تشریف لے آئے. جلدی جلدی میں اپنی بات یہ پوری کر رہا ہوں. حضرت علی کو 9 یہودیوں نے دیکھا تو صرف حضرت علی کی داڑھی ہی دیکھ کر وہ 9 یہودی اسلام لے آئے. مسلمانوں غور کرو, ایک زمانہ تھا کہ علی کی داڑھی دیکھ کر لوگ ایمان لائے اور آج ہم ایمان والے ہو کر کے داڑھی بنوا رہے ہیں. داڑھی نہ بنواؤ, داڑھی اسلام کی نشانی ہے. حدیث میں آیا ہے داڑھی قبر میں روشنی کا سہارا ہے, جس کے چہرے پہ داڑھی ہوگی اس کی قبر منور ہوگی. تو اندھیری کوٹھری کا انتظام کر لو, نبی کی محبت لے کے جاؤ. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے, لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے, اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. تو قبر میں وہاں چراغ نہ جلئی ہو. چراغ اگر ہوگا تو نبی کی محبت او اعمال. اس لیے اے نوجوانوں میں گزارش کرتا ہوں اس جوانی میں داڑھی رکھا لو. کمیٹی والوں تم بھی داڑھی رکھا لو. جلسہ کراتے ہو تو مسلمان بن کے جیو. قرآن کہتا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ, ہرگز ہرگز تم نہ مرو مگر مسلمان بن کے مرو. تیسرے نمبر پر حضور نے فرمایا تھا رجل قلبہ معلق بالمسجد, وہ آدمی جو اپنے دل کو مسجد سے لگا کے رکھے گا. دنیا میں جو مسجد سے اپنا دل لگائے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو اپنی رحمت کا سایہ عطا فرمائے گا. کس طرح لگائے گا؟ صرف باتیں نہیں کہ ہمارا دل مسجد میں لاگے ہو جاؤ نہ, نہیں. حضور فرماتے اذا خرج منہ, جب مسجد سے نماز پڑھ کے نکلے, حتی یعود الیہ, یہاں تک کہ پھر دوبارہ دوسری نماز کے لیے مسجد میں لوٹ جائے.
اس طرح جو مسجدوں سے دل لگائے گا اللہ قیامت کے دن اس کو اپنی رحمت کا سایہ عطا فرمائے گا۔ تیسرے چوتھے نمبر پر رجلان تحابان للہ، وہ دو آدمی جو اللہ کے واسطے آپس میں محبت کریں، وتفرقا علیہ، اور اللہ ہی کی رضا کے لیے دشمنی کریں۔ کوئی شرابی ہے، جواری ہے، اس سے دور رہو، زانی ہے اس سے دور رہو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو ایسی دوری بھی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے کا سبب بن جائے گی۔ اور پانچویں نمبر پر رجل ذکر اللہ خالیا ففادت عینا، وہ آدمی جو تنہائی میں ہو تو اپنے رب کو اتنا یاد کرے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے آنکھوں میں روشنی دے دی، اے اللہ تیرا شکر ہے کہ زبان میں بولنے کی طاقت دے دی، اے اللہ تیرا شکر ہے ہاتھوں پیر سلامت ہے، تو نے بیوی بھی دیا، بچے بھی دیا، مکان بھی دیا۔ ان تمام چیزوں کو یاد کر کے بندہ اور رو دے۔ حدیث میں ففادت عینا، اس کے دونوں آنکھوں سے آنسو بہہ پڑیں، تو ایسے آدمی کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنی رحمت کا سایہ عطا کرے گا۔ چھٹے نمبر پر رجل دعته امرأۃ ذات حسب و جمال، وہ اور مرد جس کو کوئی خوبصورت عورت تنہائی میں بلائے زنا کے لیے، وہاں کوئی نہ ہو تو ایسی صورت میں وہ مرد کہہ دے فقال انی اخاف اللہ، تو کہہ دے بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تمہارے قریب نہیں آؤں گا۔ تنہائی میں جو نوجوان اپنے آپ کو زنا سے بچا لے گا، حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اور جب انسان بچنے کا ارادہ کرتا تو اللہ اس کے لیے اسباب پیدا کر دیتا۔ ایک بزرگ تھے جن کا نام تھا مشکی، ان کے بدن سے مشک کی خوشبو آتی رہتی تھی۔ مسجد میں نماز پڑھنے جاتے تو نمازیوں میں جھگڑا، وہ کہیں ہم دائرے کھڑے ہوئے، وہ کہیں ہم دائرے کھڑے ہوئے۔ ایک دن لوگوں نے پوچھا مشکی ہم سب عطر لگا کے آتے نہیں مہکتے، اور تم کون سا عطر لگا کے آتے ہو جو اتنا مہکتے ہو؟ تو مشکی نے کہا میں کوئی خوشبو نہیں لگاتا۔ لوگوں نے کہا پھر کیسے مہکتے ہو؟ تب مشکی نے اپنی داستان سنائی کہ میں ایک غریب باپ کی اولاد تھی، میرے ابا نے ایک کپڑے کی دکان پہ مجھے نوکر رکھ دیا تھا۔ ایک بڑھیا اپنے بہو کے لیے کپڑا لینے آئی، اور جب کپڑا نکلوایا تو اس نے میرے مالک سے کہا کہ اس لڑکے کو میرے ساتھ بھیج دو، بہو کے لیے کپڑا لینا ہے۔ یہ کپڑا لے کے گھر چلے تو جو کپڑا میری بہو پسند کرے گی وہ لے لے گی، پیسے دے دوں گی، باقی کپڑا یہ اٹھا لائے گا۔ مشکی جوانی کا عالم تھا، ریکھیں آ رہی تھیں، بڑے خوبصورت بھی تھے مشکی۔ کہتے ہیں میں کپڑا لے کر اس کے گھر پہنچا، وہ بڑھیا کپڑا رکھی، پھر اپنے بہو کو بلایا، اور اس کی بہو آئی، اور جب اس کی نگاہ میرے طرف پڑی تو کپڑا کا معاملہ ہی ختم ہوا، کو دوسرے شروع۔ وہ فرماتے ہیں کہ وہ لڑکی میرے اوپر دیوانہ ہو گئی اور مجھ سے گناہ کے لیے کہا۔ میں نے کہا میں غریب کی اولاد ہوں، مجھے برباد نہ کرو، اللہ سے ڈرو، جو کپڑا لینا ہو لے لو، مجھے چھوڑ دو۔ وہ لڑکی خنجر نکال لائی۔ تب مشکی کہتے ہیں کہ میں نے دل ہی دل میں کہا یا اللہ جان بچانا بھی ضروری ہے اور زنا سے بچنا بھی ضروری ہے، اے اللہ کوئی راستہ پیدا کر دے۔ تو مشکی کہتے ہیں مجھے پیخانہ لگا۔ میں نے کہا بہن مجھے پیخانہ لگا، مجھے پیخانہ کر لینے دو، پیخانہ کے بعد جو تمہاری مرضی ہوگی کرنا۔ مشکی کو وہ عورت لے کے گئی لیٹرنگ میں، لیٹرنگ میں تھے، پیخانہ کر رہے تھے، وہ عورت باہر کھڑی تھی۔ حضرت مشکی پیخانہ کر رہے تھے، سوچ رہے تھے گناہ سے کیسے بچوں، جان کیسے بچاؤں۔ پھر دل میں سوچا کہ آج اگر میرا چہرہ خوبصورت نہ ہوتا تو یہ مجھے گناہ کی دعوت نہ دیتی۔ بس وہی پیخانہ مشکی نے اٹھایا اور اپنے چہرے پہ لگا لیا، بدن پہ لگایا، اور جب باہر نکلے تو وہ لڑکی چلا کے بھگی، کہے تو کوئی پاگل ہے جو آ گیا تھا سیڑھی، بھگا بھگا اس کو۔ مشکی آئے گھر پہ، نہائے، کپڑا بدلا، اور پھر وضو بنا کے 2 رکعت نماز پڑھی شکرانے کی۔ پھر کہا یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میری جان بھی بچا لیا اور مجھے گناہ سے بھی بچا لیا۔ تبھی غیبی آواز آئے میرے بندے تو نے میری رضا کے لیے اپنے چہرے کو گندا کیا، بدن کو گندا کیا، اے میرے بندے میرے عزت و جلال کی قسم
جب تک تم دنیا میں زندہ رہو گے ہم تمہارے بدن سے مشک کی خوشبو پیدا کرتے رہیں گے، تبھی سے میرے بدن میں مشک کی خوشبو ہے۔ اے لوگو، بندہ جب ارادہ کر لیتا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ ہموار کر دیتا۔ 7ویں نمبر پر حضور فرماتے رجل تصدق صدقۃ فاخفاها، وہ آدمی جو اللہ کے نام پر صدقہ کرے فاخفاها تو اس کو چھپا کے دے، حتی لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ، اتنا چھپائے کہ بائیں کو پتہ نہ چلے کہ داہنے نے اللہ کی راہ میں کیا دے دیا۔ تو ایسے صدقہ دینے والے انسان کو اللہ قیامت کے دن اپنی رحمت کا سایہ عطا فرمائے گا۔ تو اس لیے میرے دینی بھائیوں گزارش ہے کہ حضور سے محبت کرو اور حضور کے اصول کو اپناؤ۔ انہی چند باتوں پر میں اپنی تقریر ختم کر رہا ہوں۔